سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ مرشد ملیا ارشاد نہ منو، مرشد ملیا ارشاد نہ منو، او مرشد کی کرنا ہوں، جس ہادی کو لوں ہدایت نہیں وہ ہادی کی پڑھنا ہوں، جے سر دتیاں حق لبیبے موتوں مول نہ ڈریے ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان انسان انسان، اچھا انسان برا انسان، عقل مند انسان بے وقوف انسان، بندہ مر گیا تو اچھا انسان تھا یا برا انسان تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا جب وہ قابل ذکر نہ تھا، پاگل ہے وہ بھی انسان، کچھ کر لو۔ کسی نے کہا کہ یہ روح کا لباس ہے انسان، اچھا جی، روح کو نکال دیا تب بھی انسان، کسی نے کچھ۔ قرآن پاک نے حتمی بات کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا، نطفے کی شکل میں، مٹی کے مجموعے سے نطفے کی شکل میں رحم مادر میں جگہ دی، پھر اس کو خون کا منجمد خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت کی شکل دی، پھر اس کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک شکل دی، اور تمہارا رب بہترین تخلیق کار ہے۔ یہ ہے جی انسان، اس کی کوئی بھی تعریف، یہ اصل انسان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی۔ اب یہ جو انسان ہے، عام طور پر ایک بڑی گفتگو ہوتی ہے، یار یہ فطرت ہی پیڑی ہے، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، فطرت انسانی، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ انسانی فطرت ہے کیا؟ چاہتیں، رجحانات، اچھے اور برے کی تمیز، دانائی، عقل مندی وغیرہ، یعنی جیسے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کا اللہ نے ودیت کر دیا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ بڑے بہادر پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی سرکار کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی فطرت میں بڑائی، بہادری، ودیت کی گئی تھی۔ جو عقل مند، جس کی عقل مندی جس کے اندر ودیت کی گئی ہے، وہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے وہ بڑا ہو کے بیوقوف نہیں بنتا، وہ عقل مند ہی رہتا ہے۔ اب جب یہ انسان آیا ہے جس کی اللہ نے یہ کہا کیسے خلق کیا، آبویسلی پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے ہر ایک کو، ورنہ جو اپنے سے جاہل ہے وہ ہر چیز سے جاہل ہے، کہ آخر یہ مٹی کا مادو جو نظر آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو کمپوزیشن ہیں: روح جس کی صفت عقل ہے، جسم جس کی صفت حس ہے، محسوسات، نفس جس کی صفت خواہش ہے۔ یہ تین چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اب ان تین چیزوں میں جو نفس ہے وہ آپ کو، اس کی صفات ہیں، وہ آپ سے گناہ کرواتا ہے، وہ آپ کے اندر برے اخلاق ڈیولپ کرتا ہے، مثلا کینہ، بغض، عداوت، تحقیر، نفرت، منافقت، یہ نفس کے اوصاف ہیں۔
اب ظاہر ہے جب ہم نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا، تو اس کے لیے جو ڈائریکشن ہے قرآن پاک اور سنت سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ تم توبہ کرو. گناہ جو سرزد ہوئے جن کا تعلق ظاہر سے ہے. گناہ کون ہوتے ہیں؟ جو ظاہر سے ہوتے ہیں ہم سے. شراب پی لی، جوا کھیل لیا، زیادتی کر لی، مال کھا لیا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی برے کام جو ہیں، اس کے لیے توبہ ہے، جس کو قرآن پاک میں کہا کہ مومنین ہی سچی توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کی جاتی ہے. توبہ ایک باطنی فعل ہے، ان سائڈ آف یو. ظاہری تو آپ لفظ شاید کہیں، لیکن انلیس یو ہیو ندامت، گلٹ ان سائڈ، تب توبہ ہوتی ہے. اور جو کام آپ نے ایسے کیے ہیں جو چھپے ہوئے، جو نفس کے اوصاف ہیں، گرے ہوئے اخلاق، مثلا کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ جو ہے یہ توبہ سے نہیں جاتے. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کے اعمال کا محاسبہ کرو اور کوئی ایک بری عادت ترک کر دو. فطرت ایک چیز ہوگی، عادت طبیعت کا حصہ بنتی. بری عادات، شراب پینا بری عادت، کوئی ایسی چغلی کھانا جو عادت فطرت کا حصہ نہیں ہوتی. یاد رکھو، عادت بدلی جا سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اندر کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے یا آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کوئی کامل مل جائے تو آپ کی صلاحیت یوز ہو سکتی ہے، جو کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. مثلا گھوڑے کی تربیت ہوتی ہے تو وہ مالک کو گری ہوئی سوٹی بھی اٹھا کے دے دیتا ہے. گدھے کی تربیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے.